بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت ابو طالب نے کہا، فاطمہ گھبراؤ نہیں، یہ سارا منظر اس نور کی وجہ سے ہے جو اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ادھر حضرت فاطمہ بنت اسد باہر نکلیں، ادھر ایک سفید پرندہ نظر آنے لگا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مکان کی چھت بھی غائب ہو گئی ہے اور ہر طرف اس قدر نور ہے کہ جس نے میرے ارد گرد کی تمام چیزوں کو پوشیدہ کر دیا ہے، اور اب میں گویا 7ویں آسمان تک کا مشاہدہ کر رہی ہوں۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ اس وقت ایک سفید پرندہ آیا، اس نے اپنے جسم کو میری پیشانی سے مس کیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا جسم میری پیشانی کے ساتھ مس کیا، میرے گرد جتنا نور تھا وہ سمٹ کر میری پیشانی میں جمع ہو گیا۔ جناب آمنہ نے آسمانوں کا نظارہ کر لیا اور اس کے بعد ان کو اپنا کمرہ دوبارہ نظر آنے لگا۔ جناب فاطمہ بنت اسد بھی اس وقت دوبارہ تشریف لا چکی تھیں۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ اس وقت 4 عورتیں میرے پاس آئیں جن کے ہاتھ میں شیشے کے گلاس اور صراحیاں تھیں۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ ہم جنت کی حوریں ہیں اور حکم پروردگار سے آپ کے پاس تشریف لائی ہیں۔ یہ جنت کا شربت ہے، اسے نوش فرما لیں۔ حضرت آمنہ نے وہ شربت پیا تو ایک لمحے کے لیے دنیا سے غافل ہو گئیں، اور جیسے ہی ہوش میں آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا بچہ ان کے پاس اس انداز میں سجدے کی حالت میں ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ زمین پر ہے اور دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہے۔ اس کی پیشانی خانہ خدا کی جانب ہے، اور جیسے ہی وہ سجدہ سے اٹھا اس کی پیشانی سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ میں نے اور میری بہن فاطمہ نے اسی نور کی روشنی میں ایک طرف یمن کے سرخ محل دیکھے تو دوسری جانب بصرہ اور شام کے علاقے کو دیکھا، اور تیسری جانب ایران کے محلات ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اور مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ یہ بچہ کس وقت دنیا میں ظاہر ہوا۔ اس کے بعد مسلسل میرے کانوں میں لوگوں کے سلام کی آوازیں آنے لگیں، السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا احمد۔ میں نے ان 4 حوروں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو سلام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ فرشتوں کی ٹولیاں ہیں جو سلام کرنے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد ان 4 حوروں نے کہا کہ ہم اس امانت کو جبرائیل و میکائیل علیہم السلام کے سپرد کر کے واپس جا رہی ہیں۔ ان 4 حوروں میں سے ایک نے بچے کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور پھر آنے والے ایک نوجوان کی گود میں ڈال دیا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور دونوں کے ہاتھ میں جنت کے پانی سے بھرے ہوئے لوٹے تھے۔ انہوں نے اس پانی کو بچے کے اوپر ڈالنا شروع کیا اور فرمایا، اے آمنہ، اس بچے کو اس پانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پاک و پاکیزہ ہے، اسے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم نور و صفا میں زیادتی کے لیے اس پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بچہ ختنہ شدہ ہے، ناف کٹی ہوئی ہے اور پاک و پاکیزہ ہے۔ حضرت جبرائیل و میکائیل علیہم السلام ابھی نہلا کے فارغ ہوئے تھے، اچانک آسمان سے ایک سفید رنگ کا بادل نمودار ہوا اور اس نے اس بچے کو چھپا لیا۔ اس کے بعد میرے کان میں کسی نے کہا کہ اسے لے جاؤ اور دنیا کے پہاڑ اور جنگل دکھاؤ، اور ہر ایک سے کہو کہ یہ تمہارا آقا اور سردار ہے، تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہے۔ ایک لمحے بعد وہ بادل جس نے بچے کو پوشیدہ کیا ہوا تھا ہٹا، اور بچہ سبز رنگ کے ایک گہوارے میں لیٹا ہوا نظر آیا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ گہوارہ بھی کہاں سے آیا۔ بچے کے ہاتھ میں 3 چابیاں ہیں، اور کسی نے بآواز بلند کہا، اس میں سے ایک چابی فتح و نصرت کی ہے، دوسری چابی دنیا کے نفعات کی ہے، جو اس کے ساتھ چلے گا وہ نفع حاصل کرے گا، اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ نقصان اٹھائے گا، تیسری چابی نبوت کی چابی ہے، پس نبوت کے سلسلے کو اس نے قفل لگا دیا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یکا میں نے دیکھا کہ ایک دوسرا بادل نیچے آیا اور اس نے پھر اس بچے کو پوشیدہ کر دیا۔ پھر کسی نے میرے کان میں کہا، اسے لے جاؤ اور دنیا میں جتنے چرندے، پرندے، درندے، اولیاء اور نیک انسان ہیں ان سب کو اس کی پہچان کراؤ اور ان سے کہو کہ یہ تمہارے آقا و سردار ہیں، تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بادل بھی ہٹ گیا اور میرا بچہ اسی انداز میں گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، اور اب اس کے سرہانے 3 آدمی کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں شیشے کی بنی ہوئی ایک صراحی ہے،
دوسرے کے ہاتھ میں موتیوں کا بنا ہوا ایک چوکور تشت ہے اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک سفید رومال ہے۔ اسی وقت میری نگاہ میرے بچے کی جانب گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے بچے کے دوسرے ہاتھ میں بھی ایک سفید رومال ہے، یعنی ایک ہاتھ میں 3 چابیاں ہیں اور دوسرے ہاتھ میں سفید رومال۔ اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اب دنیا اس کے قبضے میں ہے، یہ دنیا میں جسے چاہے دنیا سے محروم کرے۔ پھر وہ 3 آدمی آگے بڑھے اور موتیوں کا تشت بچے کو پیش کیا اور کہا کہ اس میں سے جس حصے کو چاہو پکڑ سکتے ہو۔ بچے نے تشت کے بیچ میں ہاتھ ڈالا، جو بچے کی فطرت کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ چاروں طرف سفید موتی لگے ہوئے ہیں اور درمیان والا حصہ خالی ہے۔ پکارنے والے نے پکارا کہ اس نے دنیا میں سے خانہ کعبہ کا انتخاب کر لیا ہے۔ پھر بچے کو اسی تشت میں بٹھایا گیا اور ان میں سے ایک آدمی نے بچے کو اسی پانی سے ایک مرتبہ پھر نہلایا جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ تیسرے آدمی نے اس سفید رومال کو کھولا، اس میں سے ایک انگوٹھی نکلی۔ اس انگوٹھی کو بچے کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ کر دبایا، اور جب انگوٹھی کو وہاں سے ہٹایا تو مہر نبوت وہاں پر ثبت ہو چکی تھی۔ اس وقت پکارنے والے نے پکارا کہ یہ رضوان جنت ہے جو اس وقت رسول کو غسل دینے کے لیے آیا تھا۔ یکا یک میں نے دیکھا کہ وہ تینوں اس مکان سے غائب ہو گئے۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ اس دوران جب کہ میرے کمرے میں اس طرح کے معجزات پیش آ رہے تھے، مکے کی سرزمین پر بھی کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ صبح کا وقت ہے، مکے کے کافر اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں اور حکم پروردگار سے جنت سے اس دنیا کے لیے 4 جھنڈے بھیجے گئے۔ پہلا جھنڈا کوہ کاف پہ لگایا گیا، دوسرا جھنڈا کوہ ابو قبیس پر لگایا گیا، تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لگایا گیا اور چوتھا جھنڈا بیت المقدس پر لگایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام اس وقت جنت سے ایک قندیل، ایک شمعدان اور ایک جھالر لے کر آئے اور اسے کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا، اور پروردگار کی جانب سے جنت سے یاقوت سرخ کا بنا ہوا ایک خیمہ حضرت عبد المطلب کی خدمت میں بھجوایا گیا۔ یعنی آج کی رات مکے کی سجاوٹ ہو رہی ہے، مکے کو سجایا جا رہا ہے۔ صبح کے وقت مکے والے اٹھتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ رات کے وقت ہم نے آسمان پر عجیب و غریب واقعات کا مشاہدہ کیا تھا، مگر اب تو ہمارے ہی شہر میں یہ قندیل کہاں سے آئی؟ کعبے کے دروازے پر لٹکنے والا اتنا خوبصورت جالر کہاں سے آیا؟ یہ خوبصورت جھنڈے کون لگا گیا؟ اور جب حضرت عبد المطلب کے گھر کے صحن میں یاقوت سرخ کا خیمہ دیکھا تو اکثر سرداران مکہ کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی کہ جو چیز ہے وہ عبد المطلب کو ہی مل رہی ہے، جو نعمت بھی ہے انہی کو مل رہی ہے، تو وہ دشمنی کا سلسلہ جو چاہے زمزم کھودتے وقت شروع ہوا تھا وہ مزید بڑھ گیا۔ غرض یہ کہ جب رات ختم ہوئی اور رسول خدا کی ولادت ہو چکی تھی، سارا مکہ جگمگا رہا تھا، اور حضرت عبد المطلب اپنے مکان میں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ میری بہو آمنہ کی طرف سے مجھے کیا پیغام ملتا ہے۔ دوسری طرف سارا مکہ کعبے کے باہر جمع ہے۔ ایک یہودی عالم خانہ خدا کے باہر بے چینی اور بے قراری کے عالم میں ٹہل رہا ہے اور ایک سے سوال کر رہا ہے کہ کیا کل تمہارے ہاں تو کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی؟ سب لوگ اسے پاگل سمجھ رہے ہیں کہ اس سوال کا مقصد کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا علم گواہی دے رہا ہے کہ کل مکہ میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، تو پس بنی اسرائیل سے پیغمبری ختم ہو گئی ہے۔ یہودیوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت ان کا مقدر بن چکی ہے۔ مجھے پریشانی اسی بات کی ہے۔ وہ بے چینی سے ٹہل رہا ہے کہ میرا قبیلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہونے والا ہے، پیغمبری ہم میں سے ختم ہونے والی ہے۔ بار بار آتا ہے اور ہر ایک سے سوال کرتا ہے کہ خدا کے لیے بتا دو، تم میں سے کسی کے ہاں بچے کی ولادت تو نہیں ہوئی؟ ہر ایک نام میں جواب دیتا ہے۔ آخر میں گھبرا کے کہتا ہے کہ کوئی یہاں آنے سے باقی تو نہیں بچا؟ لوگوں نے کہا کہ انتظار کرو، ابھی سردار مکہ آنے والے ہیں، جب وہ آئے تو ان سے سوال کرنا، باقی سب تو یہاں پہنچ چکے ہیں۔ یہودی عالم کو پتہ چلا کہ حضرت عبد المطلب کے ہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے۔ بے چین ہو کر حضرت عبد المطلب کو کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اس بچے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جس مقصد کے تحت میں اپنے وطن کو چھوڑ کر اتنے مہینوں سے مکے میں مقیم ہوں وہ پورا ہو جائے اور مجھے پتہ چل جائے کہ واقعاً وہی بچہ پیدا ہوا ہے کہ نہیں۔ جناب عبد المطلب اس عالم کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے پیغمبر اسلام کو ایک گہوارے میں لے کے آتے ہیں۔ یہودی عالم کی نگاہ اس بچے پر پڑی اور بے اختیار چیخ ماری کہ یہی وہ بچہ ہے
کہ جس کے بعد بنی اسرائیل کی بادشاہت ختم ہو گئی، بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی۔ یہی وہ بچہ ہے جو ساری دنیا کا حکمران بنے گا، اور اس کی وجہ سے عرب اپنی سرزمین سے نکل کر ساری دنیا میں پھیلیں گے۔ ناظرین، یہ تو تھی نبی پاک کی پیدائش کے حوالے سے مکمل تفصیل۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر پہنچنے اور وہاں پر پیش آنے والے حالات اور معجزات کے بارے میں بیان کریں گے۔ کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔